ماں تو دیکھتی رہ گئی, کار چلی گئی, غبار کار بھی نظر نہیں آیا. بیٹھی بیٹھی رو رو کر دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی کہ ایسے میں اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں کی نظر پڑی, کوئی نیا مہمان آیا ہے. آنے کے بعد آ کر کے لوگ بیٹھ گئے. ماں تمہارا نام کیا ہے؟ یہ نام ہے. اچھا تمہیں یہیں رہنا ہے؟ ہاں مجھے یہاں چھوڑ کے جایا گیا ہے, اب یہیں رہنا ہے. ماں تمہاری کوئی اولاد ہے؟ ہاں ایک لوتا بیٹا ہے. ماں اس کا نام بتاؤ نا, نام کیا ہے؟ نہیں بتاؤں گی. ماں نام بتاؤ, کیونکہ اگر کبھی کچھ ہو گیا کم سے کم اس کو کوئی اطلاع تو ہم کر سکیں. نام بتاؤ, بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے, نام بتاؤ. نہیں بتایا. نام بتاؤ, نہیں بتایا. ماں جی نام بتاؤ. کسی نے لقمہ بیچ میں دیتے ہوئے کہا ماں جی کو ابھی ابھی گھر سے نکالا ہے نا, اس لیے ماں اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. فوراً انجام کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں پھاڑ کر کے کہا خبردار, میرے بیٹے کے خلاف اگر ایک جملہ بھی کہا تو, میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی کہا, خبردار کچھ مت کہنا, چپ رہو, اسے کچھ نہ کہو. ماں جی جب بیٹے سے اتنا پیار ہے تو نام کیوں نہیں لیتی؟ کہتی میرا بیٹا بڑا مالدار بھی ہے, بڑا پڑھا لکھا بھی ہے, پورے شہر میں نامور بھی ہے, تم لوگ اس کو پہچانتے ہو. میں اس لیے نام نہیں لے رہی ہوں کہ اگر نام لے لوں گی تو میرے بیٹے کی عزت چلی جائے گی. اللہ. اب بھی میں اپنے بیٹے کی عزت کو بچانا چاہتی ہوں. یہ ہوتی ہے ماں. آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کر رہے. پسند کی شادی کا بھوت اتنا سوار ہے آج کے لڑکے اور لڑکیوں کو کہ ماں باپ کو چھوڑ کے, یاد رکھو ماں باپ کو ناراض کر کے مسجد جاتے ہو تو اللہ تمہارے سجدوں کو تمہارے منہ پہ مار دیتا, رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے حج کرتے ہو, اللہ حج کو رد کر دیتا ہے. ماں باپ کو ناراض کر کے جن کا حج اور نماز قبول نہ ہو ان کی شادیوں میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے ماں باپ کو خوش کرو, راضی کرو, ان کی دعا لو, اس لیے کہ وہ تمہارے سب سے بڑے مرشد ہے. تو آخری بات, سرکار غریب نواز جہنم سے بچانے آئے. بات آخری کر رہا ہوں, توجہ سے سن لیں. غریب نواز ایک دن اسی اجمیر شریف میں جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے. جہنم میں یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے. جہنم کے عذاب پہ بات کر رہے تھے غریب نواز. ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا حضرت یہ آپ جہنم کی عذاب کو جو بیان کر رہے ہو مجھے ڈر لگ گیا جہنم سے, اور میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں, طریقہ بتا دے. میں اتنا سب عمل نہیں کر سکتا, کوئی ایک طریقہ بتا دے سرکار تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. غریب نواز کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے بات کرو. کیا فرمایا؟ بیٹا جہنم سے بچنا ہے, ایک ہی بات پہ عمل کرے گا؟ ہاں ایک ہی بات پہ. جا بیٹا داڑھی رکھ لے, اگر تو نے داڑھی رکھ لی نا انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا. اب جوان لوگ کس کی سنتے ہیں؟ اس نے غریب نواز سے کہا سرکار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف میں داڑھی رکھ لوں گا تو جہنم سے بچ جاؤں گا. بات سمجھ میں نہیں آئی. حالانکہ اس دور کے لوگ تھے, مولانا کہہ رہے تھے نا ابھی کہ لوگ داڑیاں رکھ کر کے پہلے سدھر جاتے تھے, پھر ابھی داڑھی بھی رکھ کر کے لوگ نہیں سدھرتے. تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, کہ لوگ داڑھی رکھتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے. کیوں؟ داڑھی بدنام نہ ہو جائے. لوگ داڑھی رکھتے تھے تو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے تھے کیونکہ داڑھی بدنام نہ ہو جائے, یعنی داڑھی کا اتنا خیال رکھتے تھے. اور آج کل اللہ کچھ کہتے نہیں, اچھی بات نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. بہرحال تو اس نے کہا حضرت داڑھی رکھنے کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ داڑھی رکھ لو جہنم سے بچ جاؤ. غریب نواز جانتے تھے داڑھی رکھے گا نا نماز بھی پڑھے گا, نشہ بھی نہیں کرے گا, جھوٹ بھی نہیں بولے گا, جانتے تھے کہ داڑھی رکھ لے تو کہا جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا حضور داڑھی رکھنے سے کوئی جہنم سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب غریب نواز کا انداز تبلیغ دیکھو. فرماتے بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے. تو کہا کیا تو نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ مجنو پر جب لیلا کے عشق نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا 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 کرتے کرتے اس کو ڈھونڈنے نکلا. کس کو؟ لیلا کو. اور جنگل میں گیا, گم ہو گیا. تو مجنو کے جو سچے دوست تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مجنو دکھتا نہیں تو مجنو کو ڈھونڈنے نکلے. جب مجنو کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا جنگل میں بے ہوش پڑا ہے. اس پہ پانی کے چھینٹے ڈالے, ہوش میں آیا تو مجنو سے کہا ارے مجنو تو نے لیلا کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا, بتا کیا کریں؟ اس نے کہا بھوک لگی ہے.
सच्चे दोस्त थे। कहा जंगल में अब तुझे क्या खिलाएं? हाँ चलो जंगल में शिकार करते हैं, दुआ कर कुछ अच्छा हाथ लग जाए तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे। 800-900 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पहले की बात कर रहा हूं। तो क्या हुआ, जंगल में निकले, हरन का बच्चा हाथ लग गया। आप नहीं करना भी हरन का शिकार, हमारे मुल्क में इजाजत नहीं है उसकी। मुल्क में जिसकी इजाजत नहीं है तो वो काम नहीं करना, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस दौर में किया, उस दौर में इजाजत थी। तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा हाथ लगा, बड़ा खूबसूरत होता है हरन का बच्चा और बड़ा मजा भी आता है, लोग कहते हैं ऐसा। बल्कि आला हजरत ने क्या फरमाया, कबाब आहू में भी ना पाया मजा जो दिल के कबाब में है। वो बड़ा लजीज होता है, ऐसा लोग कहते हैं, जो खाते हैं वो कहते हैं कि बड़ा लजीज। तो उन्होंने क्या किया, हरन का बच्चा पकड़ा और मजनू का दिल बहलाने के लिए कहा, ओ मजनू तू अपने हाथ से ज़बा कर, फिर हम इसको भून के कबाब बनाएंगे, मज़े से खाएंगे। कहते हैं कि मजनू के हाथ में छुरी दी, मजनू ने छुरी ली और जैसे ही हरन के बच्चे की गर्दन पे रखा, मेरे सरकार गरीब नवाज कितने प्यारे अंदाज से एक नौजवान की इस्लाह कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। कहा जैसे ही मजनू ने हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखा, एक सर्द आह खींची और छुरी को जमीन पे फेंक दिया और कहा यारो मेरी मोहब्बत का, मेरे प्यार का वास्ता, इस बच्चे को आजाद कर दो। वो सच्चे दोस्त थे उस दौर के। अब तो बेटे सच्चे नहीं रहे, औलाद सच्ची नहीं रही, माँ बाप की औलाद काम नहीं आती, तो दोस्त तो सच्चे कहाँ से लाए, है ना। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह अकबर, यही हुआ कि उसने छुरी फेंकी और कहा मेरी सच्ची दोस्ती का वास्ता, इस बच्चे को आज़ाद कर दो। जैसे ही आज़ाद किया, वो छोकरी भरते हुए भाग गया। दोस्तों ने हसरत से कहा, ओ मजनू पगले, इतनी मेहनत से हरन का बच्चा मिला था और तूने दोस्ती का वास्ता देकर आज़ाद करा दिया। क्यों आज़ाद कराया, क्यों ऐसा किया? मजनू ने बड़ी सादगी से कहा, तुमसे ज्यादा भूख तो मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने उसकी गर्दन पे छुरी रखा, उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उसकी आंखों को देखा। जब आंखों को देखा तो उस हरन के बच्चे की आंख हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह थी। अरे नादान दोस्तों, जिसकी आंख मेरे महबूब की आंख की तरह हो, मैं उस जानवर पर छुरी कैसे चला सकता हूं? मेरी मोहब्बत की गैरत को गवारा न हुआ, इश्क की गैरत ने गवारा न किया कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, उस पे मैं छुरी चला दूं। जब ये वाकया गरीब नवाज ने पूरा किया तो उस जवान से कहते हैं, नादान, लैला मजनू की दो मोहब्बत की हकीकत क्या है? एक फर्जी कहानी के सिवा मेरे अल्लाह ने मेरे नबी से जितनी मोहब्बत की है, कोई इतनी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता। उन्हीं की मोहब्बत में तो कायनात बनाया, जन्नत बनाया, सब कुछ बनाया, मलाइका बनाया, इंसान बनाया, उन्हीं की मोहब्बत में सब कुछ बनाया। अल्लाह जितना प्यार करता है महबूब से, उतना प्यार किसी से नहीं करता। हत्ता के महशर भी मुनक्किद होगा तो महबूब की इज्जत के ज़ुहूर के लिए मुनक्किद होगा। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह अकबर फरमाया गरीब नवाज कि अल्लाह जितना अपने नबी से मोहब्बत करता है कोई किसी से मोहब्बत करने वाला? इसीलिए तो कह रहा हूं, दाढ़ी रख ले, नबी की सुन्नत पर अमल होगा तो तेरा चेहरा महबूब के चेहरे के सांचे में ढल जाएगा। और जब तेरे गुनाहों की वजह से तुझे जहन्नम ले जाएगा तो अल्लाह की रहमत को प्यार आएगा और अल्लाह फरमाएगा जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे से मिलता जुलता हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? तो महबूब के चेहरे की मुशाबहत के सदके अल्लाह तबारक व तआला तुझे जहन्नम से बचा लेगा। ये गरीब नवाज का अंदाज था। आइए हम गरीब नवाज के सच्चे गुलाम बने। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, क़यामत में सबसे पहली पूछ नमाज के हवाले से होगी। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, जो माँ बाप का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी ज़बान पे कलेमा नहीं आएगा। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता बंदों के दिल से होके गुजरता है। जब तक तुम बंदों का दिल खुश नहीं करोगे उस वक्त तक के अल्लाह तक नहीं पहुँच सकोगे। गरीब नवाज फरमाते हैं, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो अपने मुसलमान भाई को जलील करना, रुस्वा करना है। मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा गुनाह शिर्क के
علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، یہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں آؤ غریب نواز کے سچے بنو، سچے پیروکار بنو۔ یہ غریب نواز ہے جنہوں نے ہندوستان کے کفرستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اور یہ ہم پر احسان ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اور ایک بات سن لیں، دنیا میں کوئی ماحول ہو، ہندوستان والوں صرف سچے مسلمان بن جاؤ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معین الدین نے اتنا بڑا انقلاب کیا۔ غریب نواز اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ جب تک خواجہ زمین پر موجود رہیں گے، ہمارے درمیان موجود رہیں گے، ہندوستان کی سرزمین سے ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نادان ان کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، تو ان کے بسائے ہوئے کو کوئی کیسے ہٹا سکتا ہے؟ لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کا سچا بن کر تو دیکھے۔ زبانی جمع خرچ نعرے بہت ہو گئے، عمل کے میدان میں قدم رکھو، دیندار بنو، محنت کر کے مالدار بنو، سچے اچھی طرح سے مالدار بنو، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے غریبی سے نکلنے کی کوشش کرو، مالدار بنو، مگر مالدار سود کے پیسوں سے اور جوئے کے پیسوں سے مت بننا، کیونکہ جس نے سود کا پیسہ ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا۔ اور سود کھانے والے، سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ سور کھانا بھی حرام، سود کھانا بھی حرام، مگر سور سے بڑھ کر سود کھانا اس لیے زیادہ حرام ہے کہ سور کھانے پر اللہ نے صرف حرام کا حکم دیا، جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے توبہ کرو، مالدار بنو، حلال سے چنا بیچنا پڑے چنا بیچو، سبزی بیچنا پڑے سبزی بیچو، حلال ذریعے سے مالدار بنو اور دولت حاصل کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم بھی دو، دین کی تعلیم بھی دو، غربت کا خوف مت کرو۔ جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی، تعلیم مہنگی، میں کہتا ہوں تعلیم مہنگی بول کے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے ہو، کبھی موبائل مہنگا بول کر کے موبائل کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ جوتا مہنگا بول کے جوتے کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑے مہنگے بول کے کپڑوں کے شو روم سے واپس کیوں نہیں آتے؟ کپڑا بھی مہنگا، جوتا بھی مہنگا، موبائل بھی مہنگا، ریچارج بھی مہنگا، وائی فائی بھی مہنگا۔ تو جب یہ ساری مہنگی چیزوں کو استعمال کر رہے ہو تو پھر مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو کیوں اسکول سے نکال رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو، ظلم، ظالم ہو اگر اپنے ننھے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہو تو۔ ایک بچے کو پڑھا دو 3 نسلیں سنور جائے گی۔ اس لیے تعلیم پہ محنت کرو، ایجوکیشن پہ محنت کرو۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت بنتا ہے اور جاہل لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے۔ جو چیز بوجھ ہوتی ہے وہ اتار دی جاتی ہے، جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں عبدالکلام جو ہمارے ملک کے سابق صدر جمہوریہ رہے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے متعصبین مرنے کے بعد ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک پہ بوجھ نہیں تھے، ملک کی ضرورت تھے۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت انہوں نے عطا کی، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھو لوگ آئے نا ان کے قدموں میں مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے کے لیے، تو یہ ہوتی ہے ضرورت۔ اب ان کا عقیدہ اور دیگر باتوں پہ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پڑھنے والے نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، تو لوگ اس پہ ہار ڈالنے پہ، جیتے جی بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ہار ڈالنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اپنے بچوں کو ملک کی ضرورت بناؤ، قوم کی ضرورت بناؤ۔ نوکریاں تمہارے بچے تلاش نہ کرے، اتنا اپنے بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، نوکریاں تمہارے بچوں کو ڈھونڈے، تمہارے بچے عہدے تلاش نہ کرے، عہدے تمہارے بچوں کو تلاش کرے۔ اور جتنا ٹیلنٹ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، شراب سے، جوے سے، غلط عادتوں سے بچاؤ، اچھی تربیت کر کے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ۔ اے پی جے عبدالکلام کو ان کے دادا نے پڑھایا، ان کی پھپھی نے پڑھایا۔ ماں باپ نے کہہ دیا ہم تمہیں پڑھا نہیں سکتے، تو دادا نے کیا کیا؟ سارے زیورات بیچ کر کہا میرے پوتے کو میں پڑھاؤں گا۔ اور عبدالکلام اخبار بیچ کر پیسے جمع کرتے تھے اور اپنے اسکول کی سامان مہیا کرتے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ اتنے بڑے ڈاکٹر بن گئے، اتنے بڑے سائنسداں بن گئے۔ آپ دیکھیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ موجود ہے۔ بچے تو بن منہ کی گائے ہوتے ہیں، بے زبان گائے کی طرح ہوتے ہیں۔ تم ان کو کھیتوں میں لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو ہوٹلوں میں کام کرنے لگا دو چلے جائیں گے، تم ان کو کہیں لگا دو، چوری چماری پہ لگا دو چلے جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا، ایک بچے کو جاہل رکھتے ہو 3 نسلیں برباد ہوتی ہے۔
ایک بچے کو پڑھا دو، صرف 10 سال محنت کرو، 10 سال تعلیم پر، دین پر، مذہب پر، مسلک پر، انشاءاللہ 10 سال کے بعد کا ہندوستان ایک نیا ہندوستان ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، لوگ ہتھیار والا ملک کو بنانا چاہتے، انہیں بنانے دو، ہم قلم والا ملک کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میرے نبی نے ہتھیار سے پہلے امت کے ہاتھ میں قلم عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہتھیار کا انقلاب چند دنوں کا ہوتا ہے، قلم کا انقلاب صدیوں کا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم قلم تھامنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہتھیار سے لوگ قلم ہوتے ہیں اور قلم سے قوم قلم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ضمیروں کے راجہ اور بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو خود بھی قلم تھامو، قوم کو بھی قلم عطا کرو، بچیوں پہ بچوں پہ محنت کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم۔ اور آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، شادیوں کی فضول خرچیاں، جلسوں کی فضول خرچیاں، ساری فضول خرچیاں بچا کر تعلیم کے حوالے سے اس کو فوکس کرو۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ یہاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کروڑوں روپے کے عمارتیں بنانے کی بجائے، گنبد و مینار بنانے کی بجائے، وہ کروڑوں روپے کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بناؤ۔ مسجد کا کروڑوں کا مینار بنانا اہم نہیں ہے، بلکہ تعلیم گاہیں بنانا اہم ہے۔ یاد رکھنا، میں تو اس پہ کڑتا ہوں کہ کاش شاہ جہاں کو کوئی مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام سے تاج محل بنانے کی بجائے اور چوروں کے قبضے کروانے کے سامان کرنے کی بجائے ممتاز کے نام سے ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیتے تو ممتاز کا نام بھی زندہ رہتا اور قوم کا بھی کچھ بھلا ہوتا۔ بغیر کوئی کام کیے، تعلیمی کام کیے ایک محل بنایا، آج دیکھو اس کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو غلطیاں بڑوں نے کی ہے اس غلطیوں کو آپ نہ کریں، بلکہ آپ اپنا ایک ایم مقرر کریں، مقصد مقرر کریں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آئیے مقصد کی طرف چلیں، اپنی زندگی کو با مقصد بنائیں۔ بے مقصد زندگی تو جانور بھی نہیں جیتے، با مقصد زندگی جینے کی کوشش کرو، ورنہ تاریخ آپ کو اور ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم تاریخ ساز بنے، تاریخ میں اپنا نام درج کرانے کی بجائے خود تاریخ کو جو ہے وہ اپنے تاریخ کو رقم کریں۔